اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 16ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ کے پچھلے 15 لیکچرز میں الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات. آج ہم انشاءاللہ تعالی مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ یعنی ہجرت کے وقت مدینے کے حالات، نئے معاشرے کی تشکیل، مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں کی بھائی چارگی، اسلامی تعاون کا پیمان، اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا، یہود کے ساتھ معاہدہ اور معاہدے کی دفعات، یہ تمام ٹاپکس انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے. تو لیکچر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمدللہ آج ہم اپنے 16th لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنا پورا مکی دور کمپلیٹ کیا ہے. مکی دور کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آج ہم الحمدللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی زندگی کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. مدنی زندگی میں دعوت و جہاد کے مرحلے. مدنی عہد کو دیکھا جائے تو اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں صلح حدیبیہ ذیقعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی تھی، سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا اور یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی اور یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط ہے. تو آج ہم پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کے وقت مدینہ کے حالات کیا تھے اور کیا کچھ تھا وہاں پہ. دیکھیں مدینہ منورہ میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں ان کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات جو نا دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل بھی تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے. اب وہ 3 قومیں کون سی تھیں؟ اب ان میں دیکھیں پہلی جو جماعت تھی نا وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام کی منتخب اور ممتاز جماعت. دوسرے کون تھے؟ وہ مدینے کی قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے. اور تیسرے کون تھے؟ تیسرے یہود تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو جماعت تھی یعنی مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو وہ 2 طرح کے اس میں لوگ تھے. کون کون 2 لوگ تھے؟ ایک تو وہ تھے جو خود اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے مال کے اندر رہ رہے تھے، اموال کے اندر. اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہیں تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں
امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ انصار کا گروہ تھا، یعنی مدینے کے رہنے والے لوگ جو تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن تھا یہ مسئلہ کہ ان میں پشت سے یعنی بہت نسل در نسل سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور انہی کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ جو تھا نا مہاجرین کا تھا، یعنی جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے وہ مسلمان۔ تو جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے، چاہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے یا پھر یہ کہ اور جگہوں سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ ان ساری سہولتوں سے محروم تھے اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ تو گئے تھے، لیکن ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہیں تھی نا، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے اور جو مسلمان ہو رہے تھے وہ مدینہ ہی پہنچ رہے تھے۔ پھر یہ کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع وسائل تھے، چنانچہ مدینے کا جو اقتصادی توازن تھا نا وہ بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ تو یہ ایک جماعت کے بارے میں بتایا میں نے، یعنی جو مسلمان تھے، جو انصار تھے، جو مہاجرین تھے یعنی مدینے میں رہنے والے مسلمان، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تمام مسلمان۔ اچھا، اب جو دوسری قوم تھی مدینہ منورہ میں وہ کون تھی؟ وہ قوم کے اصل مشرک باشندے تھے، یعنی جو ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پہ کوئی بالادستی حاصل نہیں تھی۔ کچھ مشرکین ان میں سے ایسے تھے جو شک و شبہ میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور گھاؤدات نہیں رکھ رہے تھے۔ تو اسی طرح کے لوگ جو نا تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے تھے، یعنی یہ مدینہ میں تھے رہنے والے وہ مشرک لوگ ہیں جو کچھ عرصے کے بعد خالص اور پکے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت تک ان کو تھوڑا سا اپنے دین کو چھوڑنے میں تردد فیل ہو رہا تھا یا کچھ شک و شبہ میں تھے، لیکن پھر بعد میں جب مسلمان ہوئے تو پھر خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ لیکن انہی مشرک لوگوں میں جو مکہ میں رہ رہے تھے ان میں سے کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہیں مد مقابل آنے کی جرت بھی نہیں تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور بھی تھے۔ اچھا، ان میں سر فہرست کون تھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بعث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ جنگ بعث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے ہوئی تھی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے ان میں آپس میں مستقل جنگ رہتی تھی۔ تو جب ان کی یہ دونوں فریق جو ہے نا، یعنی اوس اور خزرج کے جو فریق تھے وہ کسی کی سربراہی پہ کبھی متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن جب جنگ بعث کے بعد نا یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو جو ہے نا اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مونگوں کا تاج بھی تیار کیا تھا، اور اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کرنے جا رہے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اس شخص کو بہت احساس تھا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی بادشاہ چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے دل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر اس تمام بات کے باوجود جو ہے نا اس نے جنگ بدر کے بعد جب یہ دیکھا کہ جنگ بدر کے حالات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، کہ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کے اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہو جائے گا، تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن اسلام تو اس نے عبداللہ بن ابی ابن سلول نے قبول کر لیا تھا، لیکن در پردہ وہ کافر ہی تھا، بیسیکلی منافق تھا نا۔ اسی لیے جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا اسے موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا تھا،
اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں تھا جو دشمن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون تھے؟ وہ تمام رؤسا بھی تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے۔ یعنی ظاہر ہے جب یہ بادشاہ بن رہا تھا، اس کو تھا کہ بادشاہ بنے گا، تو اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو کہ یہ ان کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے، تو وہ سارے بھی اس کے زیر سایہ یعنی تھے کہ وہ بھائی یہ بنے گا بادشاہ تو ہمیں یہ سب عہدے ملیں گے، تو وہ بھی سارے اس سے محروم ہو گئے۔ تو یہ لوگ بھی اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے نا کبھی کبھار نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ پہنچے تو انہیں درپیش ہوا تھا اور مسلمانوں کو پیش آیا تھا۔ اچھا، اب دو قومیں میں نے بتا دی، ایک مسلمان جو انصار اور مہاجرین تھے، اور مشرک وہ مشرک جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرا مشرکوں میں بھی یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے جو ساتھی تھے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری جو قوم تھی وہ یہود کی تھی۔ اچھا، یہ یہود کی جو قوم تھی، یہ ہم نے جب شروع کے لیکچرز پڑھے تھے، لیکچرز میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے، یعنی مدینہ یا مدینہ کے ارد گرد اور حجاز میں کیسے آئے تھے؟ تو یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ در حقیقت تھے تو عبرانی، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضع، قطع، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کی نسلی جو عصبیت تھی نا وہ برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یعنی یہودی قومیت پہ فخر کرتے تھے، اور عربوں کو نا انتہائی حقیر سمجھتے تھے، انہیں امی کہتے تھے۔ اچھا، امی اس سینس میں نہیں کہتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ ان کے نزدیک امی کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ بدھو ہیں، وحشی ہیں، رذیل ہیں، پسماندہ ہیں اور اچھوت ہیں۔ اور ان کا ایک عقیدہ بھی تھا اس سلسلے میں نا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، یعنی جیسے چاہیں ویسے کھائیں، یعنی ان کے لیے سب جائز ہے کہ عربوں کے مال کو جیسے چاہیں ویسے کھائیں۔ اسی کے لیے ارشاد ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر ہے 75، اس میں لکھا ہے نا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا نا یہودیوں کا۔ اچھا، ان یہودیوں میں نا اپنی دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کے ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی نا وہ تھی فال گیری، جادو، جھاڑ پھونک وغیرہ، اور انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل، روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے، یعنی یہ چیز تھی ان کے پاس صرف، اور اس پہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے نا۔ اچھا، یہودیوں کے اوپر ایک اور تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بھی بڑی مہارت تھی، غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کرتے کیا تھے کہ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور یہاں سے مدینہ سے برآمد کرتے تھے نا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ اچھا، اور کیا کام کرتے تھے؟ وہ اموال جو تھے نا اموال تجارت میں عربوں سے دگنا تگنا منافع لیتے تھے، اور پھر اسی پہ بس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو عرب کے شیوخ تھے نا، شیخ اور سردار وغیرہ، ان سرداروں کو نا سودی قرض کے طور پہ بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، اور یہ سردار ان رقموں کا کرتے کیا تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سردار حصول شہرت کے لیے نا صرف اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے، اور ادھر یہود کیا کرتے تھے؟ ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ نا گروی رکھوا لیتے تھے، اور پھر چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بھی بن بیٹھے تھے نا۔ ایک اور بھی بہت زبردست کام یہ کرتے تھے کہ یہ لوگ سازشوں، یہود یعنی سازشوں، جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے، جو کہ آج بھی ہم سب دیکھتے ہیں۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے۔ ہمسایہ قبائل یعنی یہاں پہ جو رہنے والے قبائل تھے، جو اوس اور خزرج جو تھے ان میں خاص کر، اور ایک دوسرے کو کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ ان قبائل کو احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا،
اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا ہو جاتی تھی. تو یہ جنگ کی آگ اگر سڑک پڑتی نے دکھائی دیتی تھی نا، تو یہود کی پھر خفیہ انگلیاں نا حرکت میں آ جاتی تھیں اور پھر جنگ پھر بھڑک اٹھتی تھی. یعنی کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے تھے. البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح یہ دوہرا نفع کماتے تھے. ایک طرف تو اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے تھے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے تھے. اچھا، یہ جو مدینہ منورہ ہے نا، اس میں جو یثرب یعنی مدینہ منورہ یا یثرب میں ان یہود کے نا 3 مشہور قبیلے تھے نا. ایک تھا بنو کینکا، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ. جو بنو کینکا کا قبیلہ تھا نا، ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی اور یہ کس کے؟ خزرج کے حلیف تھے نا. اور جو دوسرے 2 قبائل تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں کی آبادی جو ہے نا مدینے کے اطراف میں تھی، اسی لیے مدینے کے اطراف میں نا یہودی زیادہ آباد تھے. دو قبیلے تھے ان کے نا، اور ان دونوں قبیلے جو ہے نا یہ دونوں اوس کے حلیف تھے. اور یہ پھر یہ تینوں ہی یعنی قبیلے جو ہے نا ایک مدت سے نا یہی قبائل جو ہے نا اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے. اور پھر جب جنگ باس ہوئی تھی نا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، اس میں ان لوگوں نے پہلی دفعہ اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. دیکھیں، ایک تو فطری بات یہ تھی نا کہ ان یہود سے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو فطری بات تھی کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے نا، اور ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز تھی نا سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض اور دعوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے، پاکیزہ حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی. تو اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ اب یثرب قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے. لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور اس سودی دولت سے وہ محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کری تھی. بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلاوز حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ذم میں یہودیوں نے ہتھیار لیا تھا. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں نا کہ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا نا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، یعنی مدینہ آنا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا. اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کی اظہار کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے تھے. اچھا، اس کی کیفیت یعنی کہ اس کیفیت کا جو ہے نا بہت صاف صاف پتہ نا ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے ملتا ہے نا. وہ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. دیکھیں، ابن اسحاق کا بیان ہے، ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملی ہے. حضرت صفیہ کون تھیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل سے تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی تھیں. یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے نا. تو ابن اسحاق کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھے. میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے، یعنی پیار کرتے ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی مدینہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو، اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کی یہاں نزول فرما ہوئے، یعنی ابھی قبا میں پہنچے تھے. تو حضرت صفیہ بیان کر رہی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچ چکے تو میرے والد حی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے.
میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا۔ کس چیز کا غم تھا انہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تھے، اور وہ دونوں کون تھے؟ یہودی تھے نا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ چچا نے کہا اب آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ تو والد نے کہا عداوت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا عداوت کروں گا۔ یہ دیکھیں یہود کی عداوت کے سلسلے میں اسی کی شہادت نا صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے نا، اس سے بھی شہادت ملتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے نا، یعنی ان کو جب بنو نجار میں نا، یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، بنو نجار میں ہمارے پیارے نبی کی تشریف آوری کی خبر ملی نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بااجلت تمام حاضر ہوئے، یعنی فوراً پہنچے تھے، اور پھر ان سے چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے نا تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے تو یہودی عالم، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ان سے انہوں نے فوراً سوالات پوچھے، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ سوالات صرف نبی جانتے ہیں، وہی جواب دے سکیں گے، تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دیے تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے تھے نا۔ پھر انہوں نے نا، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ اگر انہوں نے اس کا ثبوت کس طرح دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہود کو بلا بھیجا تھا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام جو تھے نا وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں، سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک اور جگہ دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں، سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے نا 2-3 بار فوراً اس جملے کو کہا کہ اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ الفاظ سن کے نا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے نا وہ برآمد ہوئے، یعنی پیچھے چھپے ہوئے تھے نا، تو وہ باہر نکل کے آئے، اور انہوں نے باہر نکل کے آ کے فوراً کیا کہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا کہ یہود فوراً بول پڑے شرنا ابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا لڑکا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ پہلا تجربہ تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا تھا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا نا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا، یعنی مدینے اور کے اندر جو حالات تھے۔ اب بیرون مدینہ جو مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن تھے وہ کون تھے؟ مشرکین مکہ، یعنی قریش کے لوگ، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے، تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں، مظالم، پروپیگنڈے، نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمین، مکانات، مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور اس کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔
ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے سارا، بلکہ جس کو پا سکے تھے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بے خو بند سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازش کی اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ اور پھر بہرحال جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کے 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین میں جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھایا۔ چین سے نہیں بیٹھے اس وقت بھی، اب یہ نہیں کہ نکل گئے ہیں چلے گئے ہیں اب چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ قریش نے کیا کیا، اب کیا کیا انہوں نے کہ اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا۔ دیکھیں چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے نا، اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا۔ اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورگلا کر مدینے کا تقریباً بائیکاٹ کرا دیا، اور اسی وجہ سے مدینے کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی، اور وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد جبکہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی نا، اور اس کی وجہ سے معیشت پہ بڑا ایفیکٹ پڑا تھا، بڑا برا ایفیکٹ پڑا تھا۔ تو یہ تھے وہ مسائل جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے ساتھ مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درشتی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی و درشتی پر غالب تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کلیئرلی آپ آگے بھی پڑھیں گے سارا دیکھیں گے کہ جو محبت اور نرمی کے قابل ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ سختی ضروری ہوتی ہے نا، تو یہ لازمی چیز ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے تھے اور اس کا پہلو جسے کہتے ہیں کہ غالب تھا، لیکن جو لوگ محبت سے نہیں مان رہے تھے، جن کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت پیش آئی، ان کے ساتھ سختی بھی کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے معاشرے کی تشکیل کیسے دی۔ دیکھیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا نا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے نا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی اور حفاظت میں اپنی کوشش صرف کرے، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا نا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں تاکہ اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اچھا، اب جہاں تک احکام اور قوانین صادر و فراہم کرنے کا معاملہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، یعنی اس نئے معاشرے کے لیے جو احکام اور قوانین آ رہے تھے وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے تھے، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ تھا تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا سورہ جمعہ میں نا آیت نمبر 2 میں، وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یہ لوگ یقیناً پہلے گمراہی میں تھے۔ یہی ہے نا سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو ہے 2۔ دیکھیں، اور اب یہ کہ یہ احکام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس کو یعنی ان احکام کے اوپر نفاذ کرنے کا جو کام تھا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام
صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمہ متوجہ رہتے، جو حکم صادر ہوتا اس سے فوری طور پہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے معاشرے کی تشکیل دی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں، اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے معاشرے کی تشکیل کیسے دی، اب اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کی یہاں جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، یعنی وہاں تھے۔ اس وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کی دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ کیا کیا تھا؟ دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا اور ساری چیزیں کتنی ترتیب سے کی۔ سب سے بڑے قائد ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ دیکھیں تو سب سے پہلا جو قدم اٹھایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی تھی۔ ایسے نہیں کہ زبردستی بیٹھ گئے تھے کہ بھائی نبی ہیں تو قیمتاً، نہیں، بلکہ پیسے دے کے وہ زمین خریدی تھی، اور پھر بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے، یعنی خود بھی حصہ لیا تھا۔ صحابہ کرام نے خالی مسجد تعمیر نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، بلکہ خود بھی شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ دیکھیں اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور حرکت کے چند درخت بھی تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں کھلوا دی تھیں، ویرانہ ختم کرا دیا تھا، اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا تھا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا دروازے کے جو بازو تھے اس کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے تھے، اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے، اور کھجور کے تنے کے کھمبے بنا دیے گئے تھے، اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی۔ 3 دروازے لگائے گئے تھے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی ہے، اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کے کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2 بیویاں تھیں کون تھی؟ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لے آئی تھی تو ان کی مدینہ آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا تھا انہیں تو اب یہ مسجد، ان حجروں کی تعمیر مکمل جب ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے پھر انہی میں تشریف لے گئے تھے، یعنی حجر منتقل ہو گئے تھے اپنے گھر میں۔ اب دیکھیں مسجد تعمیر ہو گئی تھی، تو مسجد کی تعمیر کے بعد اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے اسی مسجد میں حاضر ہو رہے تھے، اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا اور کوئی دیر سے پہنچتا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ الجامع
یعنی نماز جمع کرنے والی کی پکار دیا کرے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ رائے قبول کی تھی اور اسی پر عمل بھی کیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبدریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اور ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، یعنی بہت تیزی سے آئے، اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، یعنی اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا، اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا پھر ایک شعار بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مسجد جو تعمیر تو ہو گئی مسجد نبوی، اب مسجد کی جو تھی نا صرف نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد نبوی بہت سارے اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسجد ادائے نماز ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی۔ ایک سیکنڈ صرف، یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے۔ پھر ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور نفرات اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل کر رہ رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھی جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر کوئی نہ مکان تھا، نہ مال، نہ اہل و عیال، تو وہ وہاں رہتے تھے۔ دیکھیں، مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا تھا، اور یہ بہت بڑا کام تھا نا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جس سے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو مسجد کی تعمیر کا کام کیا، اور اس مسجد کو دیکھیں کتنی ساری چیزوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا قدم کیا اٹھایا ہے کہ مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ اچھا، بھائی چارے کی بنیاد کیا تھی؟ بھائی چارے کی بنیاد دو تھی، دو اصول تھے اس میں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، پھر دوسرا کہتا ہے کہ موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اچھا، وراثت کا جو یہ حکم تھا نا، یہ جنگ بدر تک قائم رہا تھا۔ پھر جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی تھی نا، جس میں ہے نا نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یہ آیت نمبر 6 ہے، تو پھر انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا تھا، لیکن بھائی چارے کا عہد پھر باقی رہا تھا نا۔ اچھا، اس بھائی چارے کا مقصد کیا تھا؟ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ جاہلیہ عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، اور آپس کی دوستی کی بنیاد اسلام کے علاوہ کچھ نہ ہو، کیونکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اثار و غم خساری، محبت، خیر و بھلائی کرنے کے جذبات ملے جلے تھے۔ اس لیے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ اب یہ جو بھائی چارے کا وہ تعلق قائم کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دو واقعات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو صحیح بخاری سے مروی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، یہ کون تھے؟ یہ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے، اور سعد بن ربیع یعنی انصار، مدینہ کے رہنے والے، ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا،
تو اس کے بعد کیا ہوا، کہتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے بنو کینکا کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد پھر وہ روزانہ جاتے رہے، اور پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی تھی۔ یہ ایک واقعہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں۔ تو انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ تو تب انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اب آپ یہ دیکھیں، ان دو ہی واقعات ہیں صرف یہ، باقی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ان 2 واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے نا کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا۔ پھر لیکن اور دوسری طرف مہاجرین کو دیکھیں، مہاجرین نے بھی ان کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حصہ حاصل کیا تھا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اسلامی بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ اب اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد یہ کیا ہے نا، دیکھیں یہ معاشرہ تو جو ہے نا، یہ جو بھائی چارہ جو تھا نا، یہ تو مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن کیونکہ مسلمان مدینہ میں آنے کے بعد ایک مستقل امت ہو چکے تھے نا، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں نا، جو عقیدے، دین اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ وہ کون تھے؟ مشرکین اور یہود۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں تحریر بھی لکھی گئی جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی گئی تھی۔ اور اس کے خاص نکات اب میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اس نکات کو ذرا غور سے سنیے۔ دیکھیں، پہلا تو اس کا نقطہ یہ تھا کہ قریش اور یثرب کے مومنین یعنی مہاجر و انصار مسلمان اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور یہی اصول انصار پہ بھی لاگو ہوا۔ نمبر 3، اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ پھر سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اللہ کا عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، اور جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کے قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مساہلت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا، ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا والی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔
کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہوگا کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کریں اور اسے پناہ دیں۔ جو اس کی مدد کرے گا اسے پناہ دے گا، اس پہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت، اس کا غضب ہوگا، اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اب یہ آپ نے پوائنٹ سنے غور سے، تو اب دیکھیں اس دور اندیشی سے، یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ پوائنٹس پہ غور کریں تو کتنے زبردست نکات کی بنیاد رکھی اور تحریر فرمائی، باقاعدہ سے نوٹ کیا گیا تھا۔ تو اس دور اندیشی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ رولز اور ریگولیشن نافذ کر دیے گئے اور یہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں، تزکیہ نفس میں، ان کے اخلاق کو بلند کرنے میں کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، عظمت و شرف، عبادات و طاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا۔ کوئی چیز سلو چلتی ہے نا، لے کے جب چلیں تو وہی فائدے مند بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک ہی دن بیٹھ کے ساری نصیحتیں کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ انہیں ڈیلی بیسس پہ جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں، انہیں اسی کے وقت جو ہے نا ان کو تربیت دیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنی پہلے تربیت صحیح کر لیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں وہ کون سے آداب اخلاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کریں، اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں، تبھی تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ خود ہی میں وہ اخلاق نہ ہو تو آگے سے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو خیر بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے تھے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اسے اپنانے کے لیے یا اسے عمل میں لانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی تھی۔ باعمل مسلمان تھے یہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا۔ ان کا فضل پہچاننا چاہیے، کیونکہ یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ یہی دعا مانگتے ہیں نا ہم ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان کا راستہ ہمیں بھی اپنانا ہے۔ کس راستے کو انہوں نے فالو کیا تھا، اس راستے کو ہمیں بھی جاننا ہے۔ اب دیکھیں یہود کے ساتھ بھی پھر ایک معاہدہ کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تو مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا، اب یہود کے ساتھ معاہدہ دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست و نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ یہاں آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قائدانہ صلاحیت دیکھیں۔ ویسے بھی آپ جس جگہ رہ رہے ہوں وہاں ارد گرد کا ماحول اگر سازگار ہوگا، اگر ارد گرد کا ماحول اچھا ہوگا تو وہاں کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تعمیری کام وہیں ہو سکتے ہیں جہاں ذہنی سکون نصیب ہو، اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ارد گرد کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، سکون والا ماحول ہونا چاہیے۔ تو اس ماحول کو استوار کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ دیکھیں ہم نے بتایا تھا نا کہ مدینے میں کے سب سے قریب ترین پڑوسی تو یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محض لڑائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا
جس میں انہیں دین، مذہب، جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی. یعنی یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اب کتنا خوبصورت طریقے سکھا کے گئے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ تو بتا کے گئے ہیں. اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں اس چیز کے لیے کہ کیسے سیٹ اپ ہوگا، یہ کیسے، تو سب کچھ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین، مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی. جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا. اب یہ معاہدے کی دفعات جو ہے نا ان پہ غور کریں ذرا. اس میں آپ ذرا دیکھیے گا کہ دین کے معاملے میں کہیں کمپرومائز نہیں ہو رہا. سارے معاہدے پہ کی جو دفعات ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں. نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات کے. جو طاقت اس معاہدے کی کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. اس معاہدے کے شرکا کی باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے. یہ کتنا کلیئر یعنی کتنے خوبصورت بات ہے کہ تعلقات کی بنیاد خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوگی، لیکن گناہ پر نہیں ہوگی. ہمارے ہاں کا یہ اصول جو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے تو جو دل چاہے کرے اس کا ساتھ دینا، نہیں. کلیئرلی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس میں دین کے معاملے میں کہیں کمپرومائز نہ ہونا. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. مظلوم کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. یعنی جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کے امن کے لیے کوشش ہو رہی ہے. پھر اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ، تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یعنی قیادت تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے نا. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. اب یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. اب دیکھیں یہ تھے سارے پوائنٹس جو اس معاہدے کے تھے. مختصراً میں نے بتایا اس معاہدے کی طے ہو جانے کے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ اور جس کے سربراہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا. اس طرح کی کوشش کی بدولت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا یا تشکیل دینے میں پھر کامیاب بھی ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں پھر سرگرم ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسی کتاب و حکمت سکھاتے. یعنی اب یہ بھی کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا. آج ہم اپنا لیکچر یہیں پہ روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے اور آگے جائیں گے. صرف ایک دعا کے ساتھ اس لیکچر کو اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے. السلام آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكور
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك لك لبيك الله يا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أوحد يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك لبيك اللهم مجيد لبيك لا شريك لك رحيم يا قابض يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك